پیپلز پارٹی اور حکومت میں بجٹ منظوری کے لیے رابطے ہو رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اختلافات تھے کیا وہ سارٹ آؤٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ ملاقات جاری ہے، لیکن اس ملاقات میں سیٹلمنٹ ہوتی ہے یا نہیں، ان پر بات کر رہے ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی حل ہے اس کا؟ کوئی ایک دوسرے کو منا پائیں گے، یا جو ایک دوسرے کے سامنے آپشنز رکھی ہیں، کون کس بات پر اتفاق کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ دو پارٹیوں کے بیچ پہلے ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے اندر انہوں نے مخلوط حکومت بنائی تھی، اس وقت بھی اختلافات تھے، اس لیے کہ جب وہ ختم ہوئی 16 ماہ کے بعد غالباً، تو آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کتنے سنگین الزامات لگائے تھے اور ڈسون کیا تھا ان تمام فیصلوں کو جن کے اوپر پبلک کی طرف سے ریاکشن آیا تھا۔ تو اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس وقت انہوں نے بالکل کمپلیٹلی ہاتھ جھاڑ دیے تھے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، میں تو ایک وزارت چلا رہا تھا، باقی ساری ذمہ داری ان کی تھی۔ اب اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی انٹیلیجنٹلی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے۔ دیکھیے، وہ تمام ان کے لیڈرز جو ہیں وہ اہم آئینی عہدوں کے اوپر براجمان ہیں۔ آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں، 2 صوبوں میں ان کے وزیر گورنر لگے ہوئے ہیں۔ ابھی مزید جو ان کے تقاضوں کی لسٹ ہے وہ اگر میں بیان کرنے بیٹھوں یہاں تو کافی وقت گزر جائے گا۔ میں نے یہ سنا ہے کہ جو یعنی پنجاب جو ہے اس کے حوالے سے سنا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی پی او اور کمشنر اور ڈپٹی کمشنر تک کے لیول کے لوگ جو ہیں وہ ان کی مرضی کے لگا دیے جائیں۔ یہ سب کچھ جو ہے اس لیے نون لیگ کو برداشت بھی کرنا پڑ رہا ہے اور تسلیم بھی کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یقینی طور پر یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو 45 ان کے ایم این ایز ہیں یہ لائف لائن ہے ایک طرح سے نون لیگ کی حکومت کے لیے، کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں۔ یہی تو حسن مرتضیٰ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو پیپلز پارٹی کے دونوں وکٹوں کے اوپر کھیلنے کی بات میں نے کی، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ پیشکش کی تھی کہ آپ آئیے اور ہمارے ساتھ مل کے حکومت بنائیے مرکز میں، یاد ہے آپ کو؟ تو وہ تو بھلا ہو مہاتما خان صاحب کا، انہوں نے اٹھا کے یہ تجویز جو ہے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی اور کہا ان سے بات نہیں کروں گا، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، جو پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اس ملاقات سے پہلے جو پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری کے بیچ ہو رہی ہے، اس میں بھی تقسیم ہے۔ آدھے لوگ چاہتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت کے ساتھ چلا جائے، وزارتوں میں شمولیت اختیار کی جائے، اور کچھ اتنی ہی بڑی تعداد غالباً جو ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ نون لیگ کو ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں ڈچ کرے گی وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ آج کی جو ملاقات ہے یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ کہ مجھے یہ توقع ہے، مجھے لگتا ہے ایسا کہ اس ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان تمام شکووں کا ذکر کریں گے جو پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران ان کو رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے اس کی بہت سیریس ریزرویشنز ہیں۔ یہ جو نجکاری کا عمل ہے، جو پرائیویٹائزیشن کا پروسیس ہے، اس کے اوپر بہت سیریس جو ریزرویشنز ہیں ان کی۔ جو ملاقات ہو رہی ہے اس کے اندر جو پیپلز پارٹی کی طرف سے لوگ ہیں ان میں بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، ان کے ساتھ شیرین رحمان صاحبہ ہیں، راجہ پرویز اشرف ہیں اور نوید قمر ہیں۔ یہ تینوں ہی بہت سینئر لیڈرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ دوسری طرف جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، یقینی طور پہ اسحاق ڈار صاحب ہیں ایز ڈپٹی پرائم منسٹر، اورنگزیب صاحب ہیں، چونکہ سارے اکانومی کے ایشوز اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں لہٰذا وہ بھی ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں ان کی پارٹی میں، لیکن یہ نمایاں لوگ یہی ہیں۔ تو توقع یہ ہے کہ آج کی اس ملاقات میں اب حتمی طور پر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت میں شمولیت اختیار کر کے ایک مخلوط حکومت کے طور پر آگے چلنے کا فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ فیصلہ ان کو بہرحال کرنا پڑے گا، اس لیے کہ تنقید بھی بہت ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کے اوپر بھی ہو رہی ہے، نون لیگ کے اوپر بھی ہو رہی ہے، کچھ پالیسیز کے حوالے سے ہے، کچھ فیصلوں کے حوالے سے ہے، لیکن اس کشمکش کو اور زیادہ گمبھیر بنا رہی ہے لیڈرشپ دونوں سائیڈ کی۔ دیکھیے، اب ایک نئی درفنتنی جو ہے وہ چھوڑی ہے حنیف عباسی صاحب نے، آپ نے دیکھ لیا ہے، انہوں نے تو ایک ایسی درفنتنی چھوڑی ہے، ایسی دیا سلائی جلائی ہے کہ جناب ہمارے تو بندے جو ہیں وہ پلانٹڈ ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اندر، اور خاص طور سے انہوں نے رؤف حسن صاحب کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ رؤف حسن صاحب نے اس بات کو تقویت پہنچائی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ فارن فنڈنگ پر چلتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کے ہینڈلرز کو بتایا کہ وہ امریکہ میں ہے، اور یہ کہ وہ سیلف فائنانس کرتے ہیں، ہم ان کو پیسے بھی نہیں دیتے، ان کے پاس پیسے خود ہی کہیں سے آ جاتے ہیں۔ تو اس کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ہمارا کام کیا ہے۔ یہ خالصتاً ایک درفنتنی ہے، لیکن اس کے اوپر پھر رد عمل جو ہے وہ بھی آیا۔ لیکن پہلے ہم بات کر لیں کہ
حنیف عباسی صاحب نے اور کیا کیا کہا. انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان اور محمود اچکزئی صاحب جو ہیں یہ اب جا کے پی ٹی آئی کی گود میں بیٹھ گئے ہیں, لیکن ان کو یہ چاہیے تھا کہ جس قسم کے الزامات پی ٹی آئی ان پر, ان کی لیڈرشپ کے اوپر اور ان کی پارٹی کے اوپر لگاتی رہی ہے, کم از کم خان صاحب سے معافی تو منگوا لیتے اس کے لیے. وہ دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں کیا وہ جیل سے باہر آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں تو انہیں جیل سے باہر آتا نہیں دیکھ رہا ہوں, اور خاص طور سے انہوں نے حوالہ دیا کہ ان کے اوپر جو توشہ خانہ کیس 2 جو اس وقت پروسیس میں ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی کافی حیران کن اور پریشان کن ہوگا. اب اس کے اوپر ریاکٹ کرتے ہوئے دیکھیے ان کی قیادت کی طرف سے جو ہے وہ ان کے رہنما جو ہے حسن مرتضیٰ صاحب, انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ کا جو اقتدار ہے, جو آپ نے حکومت بنائی ہوئی ہے, یہ ہماری مرہون منت ہے. ہم آپ کی حکومت کی لائف لائن ہے. اگر ہم اپنے 45 بندے وڈرا کر لیں تو یو آر نائدر ہیئر نار دیئر. وہ کہتے ہیں کہ جی سر سخت باتیں بھی کی, یہ بھی بولا کہ آپ اڈیالہ جیل میں ہوں گے, اور پھر اس کا جو جواب آیا محسن شاہ نواز صاحب کی طرف سے, تو یہ تو اختلافات بڑے سنگین ہوتے جا رہے ہیں. اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ یہ جب دو پارٹیوں کے بیچ اس طرح کے بیانات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس سے دوریاں بڑھتی ہیں, قربت نہیں آتی ہے کبھی بھی. جو اپنے حسن مرتضیٰ صاحب ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم آپ سے علیحدہ ہو جائیں یا آپ کو ڈسون کر دیں تو آپ کی قیادت جو ہے وہ جیل میں جائے گی, ساری کی ساری اڈیالہ جیل میں جائے گی. اس پر جو ہے وہ اپنے, اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ حنیف عباسی جیسے لوگوں کی گفتگو ہے جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے پارٹی لیڈرشپ کو. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کی جو آپ نے گفتگو کی, انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم تو جیل جائیں گے, آپ نے کہہ دیا کہ ہم جائیں گے, لیکن جائیں گے ہمارے ساتھ آپ بھی سارے, پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ جیل میں جائے گی. ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی مرچ مسالے والے بیانات دے کر مستقبل کی سیاست بچانا چاہ رہی ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ساس بہو کے رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب جب بیانات اس نوعیت کے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی ہیں. تاہم اصل بات یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کرنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بحیثیت کو چیئرپرسن اور بحیثیت پریزیڈنٹ آف پاکستان نون لیگ کے ساتھ مفاہمت کے سب سے بڑے داعی ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ جتنی آسان ایکویشن یا مخلوط حکومت نون لیگ کے ساتھ بن سکتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. لیکن جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں ان کا آج پہلی دفعہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ دیکھ لیجئے جب وہ پی ڈی ایم میں تھے, جب وہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی, پھر اس کے بعد جب وہ مخلوط حکومت کا حصہ رہے, اور اب بھی جب سے الیکشن ہوئے ہیں ان کی زبان میں تلخی ہے, ان کے لہجے میں تلخی ہے, اور وہ نون لیگ کے ساتھ بیانات جاری کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں کرتے. کیا اس قسم کے بیان بازی کے ماحول میں کوئی ایسی توقع کی جا سکتی ہے کہ دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر وہ آپس میں مل کر ایک مخلوط حکومت بنا کے پاکستان کے جو چیلنجز ہیں, جن میں اکانومی کا بہت بڑا چیلنج ہے, جس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کا بہت بڑا چیلنج ہے, جس میں آپ کے جو ڈونر کنٹریز ہیں, جو آپ کے دوست ہیں, جو آپ کی ہر مشکل وقت میں مدد کرتے تھے اور جنہوں نے ہاتھ کھینچا ہوا ہے, کیا آپ ان کو اپنی حکومت کے بلبوتے پر, اس کی سٹیبلٹی کے بلبوتے پر دوبارہ ری ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں؟ یہ ہیں وہ چیلنجز جو اس وقت نون لیگ کو تو بہرحال لاحق ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی بھی اس میں ایکسیپشن ہے. جی سلیم بخاری صاحب, ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے اور جہاں پر اعتماد نہ ہو وہاں پر کھوکھلے رشتے ہوتے ہیں, لیکن یہاں تو حکومت بنی بھی ہے. پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا صحافت میں بہت وسیع تجربہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کون کس کے لیے مجبوری ہے اس میں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ مخلوط حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو بھی شامل ہوتا ہے اس کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اور کچھ اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. تو پولیٹکس کے بارے میں چونکہ فارمولہ یہی ہے کہ پولیٹکس از اے گیم آف کمپرومائزز, دیر از نتھنگ فائنلی سیڈ ان پولیٹکس. تو اس لیے یہ تلخیاں ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب, یہ کمپرومائزز کی گیم ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان جماعتوں کا اون کس کروٹ بیٹھتا ہے. کیا یہ دونوں جماعتیں مل کر مفاہمت کرتی ہیں اور اکٹھے بیٹھتی ہیں ملکی مفاد کے لیے؟ تو یہ آنے والے وقت میں پتہ چلی جائے گا, ہوپ سو کہ بہت جلدی پتہ چلے گا.
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।